بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات اور وظائف کے شوقین افراد کے لیے مراقبہ بہت ضروری ہے۔ توجہ، ارتکاز بہت لازمی ہے، یکسوئی۔ جب انسان کسی شوق کو پالتا ہے نا تو اس کے لیے لازمی ضروری جو باتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ پاکیزگی اور صفائی طہارت کے بارے میں ہر عمل کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ایک وضو جو ہر وقت انسان وضو میں رہے تو اس کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان جب رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اس کی کروٹ پلٹنے کے لیے، اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے۔ ایک وضو ہی سارے عملیات پہ، سارے وظائف پہ کیا ہے، باری ہے۔ اور جب وضو، صفائی، پاکیزگی، طہارت لے کر آپ اس کے ساتھ اپنی توجہ کو، اپنی یکسوئی کو، اپنے ارتکاز کو کامل طور پر متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھیں گے تو کوئی بعید نہیں، کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا نا ایک آدمی سے، اتنا گڑ گڑا کر، اتنا بل بلا کر، تضرع، آج ان کساری سے رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، یا الہ العالمین اسے عطا کر دے، کتنی تضرع اور زاری سے یہ مانگ رہا ہے۔ تو حکم ہوا، عیسیٰ جس طرح سے، جس انداز سے یہ مانگ رہا ہے نا، اس کی نیت، اس کا اخلاص خالص نہیں ہے، یہ کسی طمع اور لالچ کی بنا پر مانگ رہا ہے۔ مجھ سے میری رضا مانگے، سب کچھ عطا کرنا۔ شرط ہے خالص نیت کا ہونا، اللہ کی رضا کا ہونا۔ یہ چند ایک بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حاصل ہو جائیں تو کسی وظیفہ کی بھی ضرورت نہیں۔ بہرحال جو آدمی اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وظائف عملیات میں، کو چاہیے آرام اور سکون سے دو زانوں یا چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، صفائی، پاکیزگی، طہارت، تنہائی میں، کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جائیں، کپڑے بھی آرام دہ ہوں، اپنی بیٹھنے کی پوزیشن بھی ایسے لے کہ بار بار پلٹنا نہ پڑے، وہ پوزیشن تبدیل نہ کرنی پڑے، بلکہ چہل کاف کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل ہے کہ ذرا بر بھی جسم کے اندر جنبش آ گئی نا، رجت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کئی مرتبہ کہا ہے، اور اس سے چند ویڈیوز پہلے میں بھی کہا تھا کہ ایک عمل کسی بڑے سائنسدان سے کم نہیں ہوتا۔ کائنات کا مشاہدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے نا، ایک کرنل صاحب تھے، کرنل خادم حسین صاحب، یہ ٹیلی فون کے محکمے کے، وہ مجھے بلا کے لے گئے۔ میں نے روحانیت سیکھنی ہے، وہ ایسے ہی اسی چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، گھوم رہے تھے یوں اور میرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے روحانیت سیکھنی ہے، تو میں نے کہا حضرت روحانیت سیکھنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے، میرے پاس جو روحانیت ہے نا وہ مری روڈ والی نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، مری روڈ والی کون سی روحانیت ہے؟ میں نے کہا ہر دوسری دکان پہ بورڈ لایا، محبوب آپ کے قدموں میں، الجھے مقدمات منٹوں میں۔ میں نے کہا یہ نہیں، سادہ لباس پہننا ہوگا، چٹائی پہ بیٹھنا ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ بغیر چٹائی کے، بغیر کسی کارپیٹ کے، بغیر کسی قالین کے، گالیچے کے، آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ سجدے میں جب سر رکھتے ہیں مٹی کے اوپر، فرش کے اوپر، تو اس کی ریڈنگ ہوتی ہے، زمین
اور پیشانی کی آپس میں کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ہم یوں سجدے میں سر رکھتے ہیں، بس اٹھائے اور دیا، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ایڈجسٹ ہونا ہی نہیں دیتے، بس ایک آٹومیٹک موڈ پہ لگا کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، بس زبان چل رہی، عادت بنی ہوئی ہے بس. تو اس لیے تھوڑا سا پہلے پانی بھی پی لیں، اپنی پیاس کو بجھا لیں، اپنی خواہشات نفسانی کو پہلے پورا کر لیں تاکہ توجہ یکسوئی ارتکاز رہے. پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں، چوکڑی مار کے بیٹھیں، جو بھی پوزیشن لے کر آپ بیٹھیں اس میں بیٹھیں، اور پھر کیا کریں، اپنے سانس کو روک لیں، تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھیں. کسی بھی چیز کا تصور کر لیں، کعبے کا کر لیں، مسجد نبوی کا کر لیں، عام مسجد کا کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انوار و تجلیات نازل ہو رہی ہیں، سبز رنگ کا، سفید رنگ کا، بلو کلر کا، جو بھی نور کا تصور آپ آسانی سے قائم کر سکتے ہیں وہ یہ قائم کریں کہ وہ اتر رہا ہے میرے دماغ سے ہوتا ہوا میرے دل تک، اور پھر چڑھتا ہوا دماغ تک، آنکھوں تک آتا اور جاتا ہے. اس طرح آپ اس کو آتا اور جاتا دیکھیں اور اپنے دل کے اندر بساتا ہوا دیکھیں. میں نے جب سورہ یاسین کا مراقبہ کیا تھا نا، جو کسی نے مجھے بتایا تھا، سورہ یاسین مبین تک پہنچ کر یوں جھکا کر اپنے گردن کو 5 منٹ کے لیے کم سے کم اپنے دل کی طرف توجہ کریں کہ دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے. اور پھر آپ آنکھیں بند کریں یا کھلی دیکھیں، پوری کائنات کے اوپر آپ مختلف کلر میں بہت بڑا سا اللہ لکھا ہوا دیکھیں گے. ہر ایک کے بس میں اللہ نصیب کرے ہو جائے. تو جب آپ ایسا محسوس کریں گے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو وہ نور جس رنگ میں بھی ہو، نور کی بھی قسمیں ہیں، بلو کلر کا یہ پیشانی کے اندر ہوتا ہے، بہت جلد حاضر ہو جاتا ہے، اور بلیک کلر کا بالکل دماغ کے آخری حصے مخزونہ میں ہوتا ہے. تو اس نور کو آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے اترتا ہے، فلاں رنگ کا ہے، میرے دل کے اندر آر پار ہو رہا ہے، دماغ پہ، آنکھوں پہ، ہر چیز پہ اس کو طاری کر دیں، اور آپ کے منہ میں اور دل میں جا رہا ہے، آنکھوں میں جا رہا ہے، دماغ میں جا رہا ہے. یہ ایسا ہو. ہلکی ہلکی سانس لیں، کھینچ لیں اپنی سانس کو اللہ کہتے ہوئے، اور جب اس کو خارج کریں تو ہو کہتے ہوئے، اللہ ہو. دیکھ لینا پھر کھینچے سانس کو اللہ کہتے ہوئے، باہر نکالیں ہو کہتے ہوئے ایسے. اور جب کندھے، سر، دماغ، سر بھاری ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ سمجھے کہ کچھ آثار ہیں، کچھ علامات ہیں جو میرے اندر داخل ہو رہی ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جس بھی کلر کا نور آ رہا ہے. یہ بار بار چیزیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. نور کی بہت ساری قسمیں ہیں، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یعنی 7 نوروں میں سے، 7 رنگوں میں سے کوئی ایک کے اوپر نظر جما لے، جس کے اوپر بھی آپ کی نظر پکی پختہ جم جائے، سبز ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، سفید ہو، کالا ہو. وہ اتر رہا ہے آسمان سے میرے دماغ کے اندر سے ہوتا ہوا دل تک جاتا ہے، دل سے جاتا ہوا منہ تک آتا ہے، آنکھوں تک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی، فرمائی تھی، اے اللہ میری آنکھوں کو نور کر دے، میری زبان کو، میری ناک کو، میرے کان کو، میرے جسم کو نور و نالا نور کر دے، بھر دے. وہ نور اللہ کا، اللہ نور السماوات والارض. اس کا فائدہ کیا ہے اس مراقبے کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ برگزیدہ بندے بن جائیں گے، تجلیات اور برکتوں کا آپ مرکز بن جائیں گے. جو بھی اللہ کی رحمت، اس کی تجلی آپ پہ نازل ہوگی، اس کا اثر آپ محسوس کریں گے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں چلا جاتا ہے، قرب خاص میں چلا جاتا ہے، یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں اس کے جسم سے، اس کی زبان سے، اس کی سوچ سے نکل جائیں، گندے خیالات سب ختم ہو جائیں، جسم میں انوار و تجلیات کے ذخیرے جمع ہو جائیں،
تمام دنیاوی اور دینی روحانی مسائل ختم ہو جائیں گے، تمام عالم روحانیت میں ایک مقام عظیم میں بزرگوں اور پیغمبران علیہ السلام، صالحین، صدیقین کے قدموں میں جگہ مل جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور ایک عمل میں نے کیا تھا نا، آپ کہیں گے اپنی تعریف کیے جا رہا ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ کرا ہے۔ وہ امتیاز علی تاج صاحب سے، بڑے ادیب و بڑے وہ کیا تھے، شاعر تھے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر گندگی کے ڈھیر سے مجھے کاغذ کا کوئی ٹکڑا ملا ہے نا، تو میں نے بھی اس کو پوری تفصیل سے پڑھا ہے۔ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ 2-4 لفظ پڑھ کے پھینک دیا، میں نے اس کو بھی تفصیل سے پڑھا ہے، اس کو یاد رکھا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جس نے میری بات کو یعنی میری حدیث کو سنا، اس پہ عمل کیا، پھر آگے لوگوں تک پہنچایا، پھر ان کو یاد کرایا، پھر اس پہ عمل کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تازہ رکھتا ہے۔ تو میں نے وہ عمل کیا تھا نا، مغرب اور عشاء کے درمیان میں 25 نفل پڑھنے ہو۔ آپ کہیں گے 25 نفل کیسے؟ 2 کر کے اور آخر میں 3 نفل جس طرح وتر پڑھے جاتے ہیں ایسے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ 25 کو 25 سے ضرب دینا 625 بنتا ہے۔ 625 مرتبہ عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، عشاء کی اذان سے پہلے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے رہیں جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوتی۔ 40 دن تک نہیں، 41ویں دن آپ روحانی طور پہ خواب کی صورت میں یا حقیقتاً آپ مسجد نبوی کی پہلی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بھی اعتراض ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو جو ان باتوں کی سمجھ نہ ہو، ہاں وہ چپ کر جانا بہتر ہے۔ سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب خود واردات ہوتی ہے نا، اپنے اوپر نزول ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ جانیں، آپ کا نبی جانے، نبی کا خدا جانے، پھر آپ اپنے انوار و تجلیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں سنبھال کے رکھیں۔ پھر لوگوں کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ خود ان سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے تمہارا، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ ضمیر روشن ہو جائے گی، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو انسان کو پھر اور کیا چاہیے؟ مصیبتوں پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، ساری خوشیاں، ساری مرادیں حاصل ہو جائیں گی۔ کسی سفر میں جائیں کامیابی ہوگی، تسخیر ہوگی، یعنی جو کام آپ کے ہر موکل، ہر آیت کا ہر جن و انس آپ کے تابع ہو جائے گا اس حضوری سے، مراقبے سے۔ جاوید احمد غامدی کو سنا ہے نا، تو اس نے کہا کہ غار حرا کا واقعہ ایک ایسے ہی قصہ لوگوں نے من گھڑت بنایا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے وہاں۔ لوگوں کے نظریات اور خیالات بھی عجیب ہے نا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس کے اپنے نظریات ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں، مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہماری بات کو کون مانے گا؟ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو اپنائیں، صفائی پاکیزگی طہارت کا خیال رکھیں، صرف مراقبے سے، صرف وضو سے، صرف، اور تہجد سے پہلے یعنی نصف شب کو آپ اٹھیں، کچھ بھی کہنا ہے، تازہ وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، سانس کو صرف روکنے کی مشق کریں، صرف سانس کو روکنے کی مشق کریں، اور جب آپ کا سانس تقریباً 1-8 منٹ تک، 1.5 منٹ تک، 2 منٹ تک رک جائے، آپ تصور کریں، خیال کریں، آپ کی قبض، آپ کی گیس، آپ کی اندرونی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو وہ روحانیت، وہ کشف حاصل ہوگا کہ آپ کسی سے نام پوچھے بغیر اس کا نام بتائیں گے۔ آپ کو 1 میل دور سے آتے ہوئے بندے کا حال معلوم ہو جائے گا، کمرے میں بیٹھے ہوئے میری طرف آ رہا ہے یا کس نیت سے آ رہا ہے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، صاحب کشف بن جائیں گے۔ صرف یہ کچھ پڑھیں بھی نہ، صرف ان چیزوں کو اپنانے سے۔ تو جب اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے، کلمہ پاک کا ورد کریں گے، میں آپ کو کلمہ پاک کا ورد کا بھی طریقہ بتاؤں گا، 70,000 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو گنتے جائیں، تسبیح چلتی جائے، یہاں سانس ٹوٹ جائے، محمد رسول اللہ کہہ لیں، 100 پہ جا کے سانس ٹوٹتا ہے، 50 پہ ٹوٹتا ہے، 20 پہ ٹوٹتا ہے، وہ شمار ہوتا جائے گا۔ اس طرح آپ نے 70,000 کلمے کا ورد کرنا، اور پھر دیکھیں 3 مرحلے آتے ہیں اس میں، یہ انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا اور آپ کے گوش گزار کروں گا۔